بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ شمس کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ شمس مکی صورت ہے اور اس میں 15 آیتیں ہیں، اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 91 نمبر کی صورت ہے، 91 نمبر کی صورت ہے۔ اور مکی صورتوں کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اور خاص کر 3 عنوان پر ان صورتوں میں بحث کی جاتی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کا نام شمس، اس کی پہلے لفظ والشمسی سے اس کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا۔ احادیث کے اندر اس صورت کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی ہے جیسے دوسرے صورتوں کی آئی ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوٹی چھوٹی صورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک ان کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں اتاری۔ اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں اور عنوان اتنا اچھا ہو اور پورے موضوع کا احاطہ کیا ہوا ہو، کسی اور کتاب میں اللہ نے ایسی صورتیں نہیں اتاری۔ احادیث کے اندر 2 جگہ اس صورت کا نام آیا ہے۔ ایک جگہ غالباً عبداللہ بدوی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اکثر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، عشاء کی نماز میں۔ اور وہ مشہور حدیث بخاری کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا ذکر کیا۔ جیسے اس سے پہلے بھی آپ سن چکے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لمبی قرات کی تو ایک نوجوان نماز توڑ کر اپنی نماز پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور کہا، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ سورہ شمس، ایسی صورتیں تم نماز کے اندر پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا قسم کے ساتھ کی ہے، اور تقریباً 7 مخلوقات کی اللہ نے قسم کھائی ہے بات بیان کرنے سے پہلے۔ اور قسم کے سلسلے میں یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اپنے بندوں کو ان مخلوقات کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیں کہ یہ ہماری مخلوق کو دیکھو، یہ کتنی عظیم ہے، تو ہم ان کے خالق ہم کتنے عظیم اور بڑے ہوں گے، تو ہماری عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم سے بات میں زور پیدا کیا جاتا ہے، اور اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہماری سمجھ کے لیے اللہ قسم کھا کے بات کہتا ہے۔ تو اللہ مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان جب بھی قسم کھائے تو وہ اکیلے اللہ کی قسم کھائے۔ کسی اور کی اگر قسم کھائے گا تو وہ شرک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر کی قسم، ماں کی قسم، چار مینار کی قسم، پتہ نہیں کس کس کی قسم، تو یہ غیر شرعی قسم ہے۔ قسم جب بھی کھانا ہے اللہ کی قسم کھائے۔ اور آپ اس سے پہلے جان چکے کہ عربی میں حروف قسم 4 ہے: با، تا، واو، لام، واللہ، للہ، تاللہ، باللہ۔ یہ 4 حرف کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے۔ یہاں اللہ نے جو قسم کھائی حروف وا سے، فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی۔ سورج اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے، اور سورج سے انسانوں کی معیشت لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسان کھیتی کرتا ہے، زمین اچھی ہو، بارش اچھی ہو، اگر سورج نہ ہو تو فصل نہیں ہو سکتی۔ نباتات کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، جب تک سورج کی روشنی فصل پہ نہ گرے فصل پک کے تیار نہیں ہو سکتی۔ اور خاص کر آپ کھجور کو دیکھیں، اس کو تو سورج کی ایک ایسی تپش کی ضرورت ہے جو عرب کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے عرب میں ہی کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔
تو سورج کی روشنی سے انسان کا گہرا تعلق ہے، بلکہ انسانوں کو بھی وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔ آج کل لوگ جو اپائنٹمنٹ میں رہ رہے ہیں سورج کی روشنی حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر ان کو وٹامن ڈی کی گولیاں لکھ کے دے رہے ہیں کہ تم کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے۔ تو ہر انسان کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اور پھر سورج سے انسان کے پورے روزگار لگے ہوئے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو ایک مزدور کام پہ نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو ایک انسان محنت کرنے باہر نکلتا ہے، پیسہ کماتا ہے۔ آپ اگر سوچیں سورج ہی نہ ہو انسانوں کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ تو سورج ایک اللہ کی عظیم مخلوق ہے، اور اس کی روشنی بھی انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھائی، والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور قسم ہے اس کی روشنی کی۔ یہ دو چیزوں پر بھی آپ غور کریں، اللہ کی عظیم قدرت آپ کو نظر آئے گی۔ اتنا بڑا سورج جو زمین سے کئی کروڑ مرتبہ بڑا ہے، اور جس میں تپش ہے، کیسے اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اور ایک خاص اس کا جو منزل ہے اسی سے چل رہا ہے۔ اگر 1 انچ بھی سورج نیچے ہو جائے زمین جل جائے، اوپر ہو جائے زمین برف بن جائے، برابر اپنی اپنی منزل پر اللہ کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ اتنا بڑا بنایا جتنا سورج بڑا ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہی اللہ نے توبہ کے دروازے کو بنایا، تاکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے بندے جتنے چاہے توبہ کرے، وہ دروازے سے توبہ اللہ کے پاس داخل ہوتی رہتی ہے، اور جیسے ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی، اور جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، چاند یہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ روزانہ آپ دیکھیں کہ پہلا چاند جو ہوتا ہے وہ سورج سے آدھا گھنٹے کے بعد طلوع ہوتا ہے، مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، سورج کے پیچھے آتا ہے۔ دوسری تاریخ کا چاند اور آدھا گھنٹے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد نکلتا ہے۔ تیسری تاریخ کا چاند سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد نکلتا ہے۔ چوتھی تاریخ کا چاند سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلی تاریخ کا چاند انسان کچھ دیر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ سورج سے آدھی گھنٹے کے بعد نکلا، سورج جیسے غروب ہوا آدھا گھنٹے میں پہلا چاند غروب ہو جائے گا، جو دیکھے نہیں دیکھے۔ دوسرا چاند ہوگا 1 گھنٹے کے بعد، سورج غروب ہوگا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد دوسری رات کا چاند غروب ہوگا، تیسری رات کا چاند 1.5 گھنٹے کے بعد سورج سے غروب ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں 14ویں رات کا چاند ہم کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ 14ویں رات کا چاند سورج سے 7 گھنٹے کے بعد نکلتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے 7 گھنٹے کے بعد 14ویں رات کا چاند غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے دن تک بھی آپ کو وہ چاند نظر آئے گا۔ تو یہ چاند اللہ نے یہاں قسم کھائی، والقمری، چاند کی قسم، اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ 15 تاریخ تک ایسے ہوتا ہے، 15 تاریخ کے بعد الٹا ہو جاتا ہے، پہلے چاند ہوتا ہے پھر سورج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے ہر ایک کی منزلیں مقرر کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا وَالشَّمْسِ، کہ سورج کی یہ ہمت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، اور کبھی چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا۔ آدھا گھنٹے کا فرق ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند سورج میں چلا جائے یا سورج چاند میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس کی قدرت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ، کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، رات اور دن یہ اللہ کی نشانی، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم ان کے فائدے کو دیکھ کر تم ان کو سجدہ نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سورج کا فائدہ دیکھ کر سورج کے آگے نہ جھکو، چاند کے فائدے دیکھ کر چاند کے آگے نہ جھکو، بلکہ اس ہستی کے آگے جھکو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات میں تم کو ایک عجیب و غریب فائدے نظر آئیں گے، انسانوں میں بھی بعض بہت اچھے ولی نظر آئیں گے، تو ان کی کرامت کو دیکھ کر یا ان کی ولایت کو دیکھ کر تم ان کے آگے مت جھکو، بلکہ جس اللہ نے ان کے اندر یہ اخلاق پیدا کیے، جس اللہ نے عبادت کا شوق پیدا کیا، اس اللہ کے آگے تم سجدہ کرو۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں عظیم مخلوقات کی قسم کھائی، اور یہ دو بھی بڑے عظیم مخلوق ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اور بھی اللہ نے اپنے مخلوقات کی قسم کھا کر ہم انسانوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔